اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز آگ ہمیں نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو وہ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑنت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑنت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا پر گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی بھی ترقی کی شاہ راہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کے دنیا کے باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسوں کی بہت کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطباء اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر اور بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات، واہیات اور بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل کو بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں رحمت خدا بندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب عام آدمی مجلس وعظ میں جیسی خرافات سنے گا لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل میں آخرت کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھری نہیں ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اور غلط باتیں اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔